Have you ever heard somebody say کہ دنیا مکافات عمل ہے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کی فیملی کے اندر کسی کے ساتھ ہو جائے۔ السلام علیکم everyone, my name is Anam Azam. Welcome to my channel. I hope کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ So few days ago I saw a viral post on Instagram where a professor at ComSat mocked an orphan student, called him poor, humiliated him in front of others, and the comment section, it was a battlefield. اس پوسٹ کے بارے میں نہیں بات کر رہی، کیونکہ جو اس پرسن نے کیا، جو پروفیسر نے کیا، دیٹ واز اے اسٹیوپڈ تھنگ ٹو ڈو۔ آپ اس طریقے سے اتنے پروفیشنل فیلڈ کے اندر ہوتے ہوئے اس طریقے کے اسٹیوپڈ ریمارکس پاس نہیں کر سکتے۔ یہ ریمارکس وہ لوگ پاس کرتے ہیں جو کہ ان پروفیشنل ہوتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی اس پروفیسر کا اس طرح کا کام کرنا شو کرتا ہے کہ کتنا زیادہ ہم اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں کہ کسی کو بھی ہیوملیٹ کرنا، کسی کو بھی برا بھلا کہہ دینا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہ بات دوبارہ کرنا چاہتی ہوں کہ the reason I am making this video is not because I have some sympathy towards that person، اور یا مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر نے جو کیا وہ جسٹیفائی ہے، نہیں ہے کیونکہ وہ پروفیسر ہے، نہیں، I'm not justifying his act, but what I really want to talk about is the aftermaths in the comments، کہ جہاں لوگ بات کر رہے ہیں، اینڈ بات کیا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ فیوریس ہو، آپ کو غصہ آیا اس بات کے اوپر، اینڈ رائٹلی سو، لیکن اس سارے غصے کے اندر کچھ کمنٹس تھے جس نے مجھے ذرا تھوڑا سوچنے پہ مجبور کیا اگین، اینڈ I want to read those comments for you. So the first comment goes, may he die alone. Fair enough, right? Another person said, may his children suffer the same pain. Like تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائے، تمہارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو جائے۔ ایک اور کمنٹ، اللہ will do the justice, his son will be orphan too. مطلب ایک طرح کی اب بد دعا دے رہے ہیں کہ یار اللہ جسٹس کرنے والا ہے، اور جسٹس اللہ کا کیا ہے کہ کیونکہ اس نے کسی یتیم کو موک کیا ہے تو اب اس کا جسٹس کیا بنتا ہے کہ اس کا بھی بیٹا جو ہے نا وہ بھی یتیم ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کے جو کمنٹس تھے، میں جب پڑھ رہی تھی کمنٹس کو تو مجھے سوچنا پڑا کہ کیا یہ واقعی جسٹس ہے؟ کیا یہی ہے وہ انصاف جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اس پرسن نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اب اس کے بیٹے، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہم اکثر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ریپسٹ ہے، کوئی ایک مرڈرر ہے، کہ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے اس کے گھر کے اندر بھی یہی کام ہو، پھر اس کو پتا چلے گا، اللہ کرے اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اللہ کرے اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو جائے، اس کی بیوی کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ مطلب ہمارے لیے کتنا نارمل ہے یہ بات کر دینا کہ اللہ کرے یہ ہو جائے، اللہ کرے وہ ہو جائے۔ کہ معاذ اللہ ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیے اللہ کی ڈیفینیشن کیا بن گئی ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس انسان نے کیا تو اس انسان کے ساتھ برا نہیں ہوگا، بلکہ اس انسان کے ساتھ جو اٹیچ رشتے ہیں ان کے ساتھ برا ہونا چاہیے، تو پھر اس چیز کو ہم دنیا مکافات عمل کہیں گے۔ ان چیزوں کو تھوڑا اور جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا نارمل ہے ہمارے کلچر کے اندر۔ ہم ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر سنتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے فلاں شخص، فلاں کی بیٹی ہے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، کہ کیونکہ وہ عورت جو ہے اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی تو اب کیا ہوگا، کل کو اس کی بیٹی بھی ایسے ہی کرے گی، جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ تو یہ ہم نے جیسا ویسا کر کے یہ جو ایک عجیب گیم کریٹ کر دی ہے کہ یہ واقعی اسلامک ہے؟ کیا اس کا کوئی اسلام کے اندر رول ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں گے، کیونکہ جب ہم اسلامک پرسپیکٹو کو دیکھتے ہیں so it's quite clear to me، like جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النجم کے اندر کہتے ہیں no bearer of burdens will bear the burden of an other۔ تو جب اللہ اپنے کلام کے اندر یہ چیز کہتے ہیں کہ کوئی بھی جان جو ہے بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو اس چیز کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے چاہے آپ کے ساتھ کسی پرسن نے کتنا ہی برا کیا ہے، اس انسان کی برائی کا وبال اس کے دوسرے پرسن کے اوپر جتنا ہی وہ اٹیچ پرسن کیوں نہ ہو اس کے اوپر یہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ جسٹس کا، یہ عدل کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ گناہ کسی نے کیا ہے، غلطی کسی کی ہے اور اس کا بدلہ دوسرا انسان اٹھائے گا یا چکائے گا۔ دوسرا سورۃ الانعام، every soul earns only for itself and no soul shall bear the burden of another۔ مطلب یہ ایک جو قرآن پاک کے اندر یہ جو ڈفرینٹ مقام کے اوپر یہ باتیں کی گئی ہیں وہ ہمیں ایک چیز تو کلیئر کرتی ہیں، ہمارے لیے یہ چیز تو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو، اس کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کسی کا باپ قاتل تھا تو اس میں اس بیٹے کا قصور نہیں ہے، آپ کسی کے باپ کے گناہ کی سزا اس کی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اسلامک ٹریڈیشن کے اندر اگر ہم ایسا دیکھتے تو کتنے زیادہ باپ تھے لوگوں کے جو کہ ورسٹ اینیمیز آف اسلام تھے، لائک جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی دشمنی رکھی کہ جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن ان کی آنے والی جنریشنز وہ اتنی ہی زیادہ اسلام کے اندر آ گئی کہ اکرمہ بن ابی جہل، ساتھ ہم رضی اللہ عنہ یوز کرتے ہیں، ان کے والد بدترین
ترین اسلام دشمنوں میں سے ایک تھے، لیکن بیٹا ساری زندگی اسلام کے خلاف گزاری، لیکن جب فتح مکہ ہوئی اس کے بعد ایونٹس انفولڈ ہوئے، اسلام قبول کر لیا، تو وہی جو ایک ورسٹ اینیمی تھا وہ ایک کمپینین بن گیا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس بیٹے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باپ کے لیے، اس والد کے لیے ہم پتہ بھی نہیں کہ وہ کون ہے، کیا اس کی حیثیت تھی، کیا تھی۔ تو جب ہم اسلامک ٹریڈیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بار بار پتہ چلتا ہے کہ انسان کا گناہ انسان ہی اٹھائے گا، ساتھ والے کے اوپر اس چیز کا کوئی کانسیکوینس نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز ہمیں جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کو کہیں کہ یا اللہ کیونکہ میں نے یہ غلطی کی ہے تو ایسا کرے تھوڑا سا سزا کو 50-50 کر دے، تھوڑی سزا میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میری بیٹی کو دے دے، باقی تھوڑی بہت مجھے آپ دے دے۔ یہ جتنی بھی سزا اور جزا ان سب چیزوں کی بات کی گئی ہے وہ آخرت کے دن کے لیے بات کی گئی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے یا نہیں ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن ایک چیز کنفرم ہے، دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر یہ ٹرمینالوجی کہیں بھی نہیں ہے کہ کیونکہ تم نے ایسا کیا تو تمہاری فیملی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک انسان کی برائی کو اس دوسرے انسان کے اوپر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جو بے قصور ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے اور اس کا کوئی اس کے ساتھ بلڈ کا ریلیشن ہے۔ تو جب بھی ہم بات کریں گے کہ یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا، اس طرح کی باتیں کہاں سے ہوئی، تو آپ کو ہمیشہ ایک سٹرنگ پیچھے جاتی نظر آئے گی۔ ہندو کلچر سے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، اس کے علاوہ آپ کو یو ور کالونائزڈ، تو وہاں آپ کو یہ ساری سٹرنگز اٹیچ نظر آئیں گی، کیونکہ جب آپ کو کالونائزڈ کیا جاتا ہے کسی بھی نیشن کو تو صرف آپ کی زمین نہیں آپ کے ہاتھ سے جاتی، پاور نہیں جاتی، آپ کی زبان، آپ کا کلچر، آپ کا ٹریڈیشن، ایک ایک چیز جاتی ہے۔ تو جب آپ کی اپنی وقت ہی نہیں رہتی تو اس کے اندر عجیب طرح کی ویلیوز ایڈ کی جاتی ہے، کھچڑی بنا کے پیش کر دی جاتی ہے جو کہ آپ کو آپ کی جو کور ویلیوز ہے اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایڈیشن کیا جاتا ہے ان باتوں کا جو آپ کے ٹریڈیشن کے ساتھ دور دور تک صحیح بیٹھتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہمیں اسلامک ٹریڈیشن کے اندر اور ان چیزوں کے اندر ملتی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے مین میڈ کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو جیسے جتنا دیر تک ہماری یہ قوم جو ہے کولونائزڈ رہی اور ہندو کلچر انفلوئنس کے اندر رہی تو یہ ساری چیزیں آ گئی۔ لیکن اگر ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹو کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ اور میں ایک لمحہ لیں اور سوچ کر دیکھیں کہ اللہ اس کے ساتھ یہ کر دے گا، اس کے بچوں کو ایسا کرے، تو مطلب معاذ اللہ یہ ایک طرح کا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کو لے کے۔ اور قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ظالم ہے، برباد ہونے والے بدبخت لوگ ہیں جو کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ مطلب آپ اور میں یہاں بیٹھے اور ہم ایک بات اتنے زیادہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ایسے کرے گا، کہ جیسے ہمیں وحی آئی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس کے اوپر بہت کم لوگ سوچتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک لمحہ خود کو دینے کی ضرورت ہے، بیٹھ کے تسلی کے ساتھ سوچے کہ کیا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، کیا ہم یہ ایکوزیشن نہیں پٹ کر رہے، ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی نے نہیں کہا، لیکن ہم بات کر دیتے ہیں، لائٹلی سی بات ہوتی ہے، بالکل ایسے مطلب فور گرانٹیڈ لے کے ہم بات کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ایسے کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے کانسیکوینسز ہمارے لیے کتنے ہوں گے کہ ہم ایک بات ایسی کر رہے ہیں جس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ میں نے کب یہ بات کی تھی، ہاں میں نے کہا تھا کہ ایسے ہوگا۔ جب بھی دوبارہ آپ کہیں پہ بھی انجسٹس دیکھیں، برا دیکھیں، برائی کرتے کسی کو دیکھیں یا ناانصافی کرتے کسی کو دیکھیں تو آپ روکیں اس کو، کیونکہ بہترین مومن کون ہے؟ جو ظلم کے خلاف اٹھتا ہے۔ بٹ انشور کریں کہ آپ کروئل نہ بنیں ان دا نیم آف جسٹس اور ان دا نیم آف ریلیجن، کوئی بھی ایسی بات نہ کریں کہ جو اس انسان کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے۔ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ اسپیکنگ لائک اے بلیور. We are Muslims, alhamdulillah for that. Like this is the best blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that we could have. And ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ being a believer ہمارے اوپر certain responsibilities ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں اپنے ایک ایک لفظ کے لیے حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ پبلک اسپیسز کے اوپر، سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک پبلک اسپیس ہے، اس کے اوپر ہم جو بات کر رہے ہیں یہ لانگ ٹرم کنسیکوینسز ہوں گے اس کے۔ So we need to ensure ourselves کہ ہم دیکھ بھال کے بات کریں، ایسے ہی بس جو دماغ میں آئے، جو زبان پہ آئے بول دینا، this is not the right thing and this is not the behavior of a believer. So that is what I want to talk about today. I hope کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. I'm looking forward to hear your thoughts on this as well. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. And I'll see you in the next video. اللہ حافظ.